بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین، اس سورت کا نام ہے سورۃ یاسین۔ یہ سورت قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جو عموماً ہمارے پبلک عوام اس کو زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ہر سورت قرآن مجید کی سورت ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی فضیلت کی حامل سورت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کی خصوصی فضیلت قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ بعض صورتوں کی اور بعض آیتوں کی، آیتوں میں سے آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی طرح صورتوں میں سے سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت، اسی طرح سورہ ملک، سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ کہف۔ تو ان صورتوں کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ البتہ مشہور ہے کہ سورہ یاسین کو بھی خصوصی فضیلت حاصل ہے، یہ مشہور ہے اور لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح کسی حدیث سے سورہ یاسین کی کوئی خصوصی فضیلت اس صورت کو حاصل نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کی صورت ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی ہر صورت بہت بڑی فضیلت والی، بہت بڑی برکت والی صورت ہے۔ اب یہ صورت مکی ہے۔ مکی صورتوں سے مراد ہر وہ صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام پر مکہ یا مکہ کے مضافات یا کسی بھی جگہ پر جو صورت نازل ہوئی ہو، البتہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز اور ابتدا اوپننگ بھی اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات یا اور سین، یہ دونوں عربی حرف ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کے ساتھ جو مشرکین مکہ کے لوگ اس زمانے کے جو عرب جو زبان دانی پہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے اور وہ اپنے علاوہ باقی عام انسانوں کو، عربوں کے علاوہ باقی عام انسانوں کو جانور سمجھتے تھے، تو زبان دانی پر ان کو بہت بڑا فخر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج ان کے لیے یا اور سین، یہ بھی یا بھی عربی حرف ہے، سین بھی عربی حرف ہے، یا سین، تو لہٰذا اس کے معنی بتلاؤ، یہ بطور چیلنج اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن اس کا جو صحیح معنی کیا ہے حروف مقطعات کے حوالے سے اصولی جو ترجمہ علماء مفسرین یہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے عجیب قسم کی اپنی طرف سے اس کی تفسیر کرنے کی، اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو حقیقی اور صحیح جو اصولی جو موقف یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات کے بارے میں اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، والقرآن واؤمن اور القرآن قرآن کی، الحکیم حکمت سے بھرپور قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم اور حکمت سے بھرپور قرآن کی قسم، انک بے شک تو میرے پیغمبر، لمن المرسلین یقیناً آپ بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں کے فہرست میں سے ہیں، آپ بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر آپ سیدھے راستے پر ہے، آپ سیدھے راستے پر ہے، جس سیدھے راستے کے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے ہر رکعت میں یہ ڈیمانڈ اور یہ درخواست کرے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو اللہ اپنے نبی کے لیے گارنٹی یہ دے رہا ہے آپ صراط مستقیم پر ہے، جس صراط مستقیم کی آپ کی امت روزانہ اللہ رب العالمین سے کئی بار درخواست کرتی ہے۔ تنزیل العزیز، تنزیل العزیز یہ کتاب نازل کی گئی ہے، العزیز سب پر غالب، الرحیم سب پر رحم کرنے والا، عزیز سب پر غالب، پاور رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے، العزیز سب پر غالب، پاورفل، طاقتور، الرحیم لیکن طاقتور اور پاورفل ہونے کے باوجود بھی الرحیم اپنے مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کیوں نازل کیا؟ لتنذرا، تاکہ تو ڈرائے، لتنذرا لام تعلیل، اس لیے آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائے قومن، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادوں کو نہیں ڈرائے گئے، ما انذر نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے باپ دادوں کو، فہم پس وہ قوم غافلون غفلت میں ہے، وہ غافل ہے۔ لقد حق القول، لقد تحقیق، حق کا حق برحق ہو چکی ہے، القول یہ بات، لقد حق القول بے شک یہ حقیقت برحق ہو چکی ہے، علی اکثر ان میں سے اکثر پر،
اکثر پر یہ بات حق سچ ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر. فہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت وہ ایمان نہ لائیں گے نہ ابھی اور نہ قیامت تک لائیں گے. انا بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا ہے فی اعناقہم ان کے گردنوں میں، فی اعناقہم ان کے گردنوں میں اغلالن توق فہی وہ توق الی الاذقان تھوڑیوں تک، وہ گردن سے لے کر ادھر سے لے کر ادھر تک تھوڑیوں تک وہ توق اس طرح ہم نے ان کی گردنوں میں وہ توق لگا دیا ہے، چڑھا دیا ہے. فہم مقمحون پس وہ توق کی وجہ سے اب ادھر سے لے کر ادھر تک توق سے وہ بڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ سر اٹھائے ہوئے، مقمحون پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا اور ہم نے کر دیا ہے من بین ایدیہم ان کے آگے بھی سدن رکاوٹ بند باندھے ہیں. ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، ایدیہم آگے سے، خلفہم پیچھے سے، سدن رکاوٹ باندھے ہیں. فاغشیناہم ہم نے انہیں گھیر لیا، فاغشیناہم پس ہم نے انہیں گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. فہم لا یبصرون پس ان کو حق دکھائی نہیں دیتے، فہم پس وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے. کیا نہیں دیکھتے؟ حق سچ اور ہدایت کو وہ نہیں دیکھتے. وسواء اور برابر ہے، وامن اور سواء برابر ہے، علیہم ان پر. اعنذرتہم آپ کا ڈرانا، اعنذرتم آپ ان پر ڈرائیں، ام لم تنذرہم آپ ان کو مت ڈرائیں. آپ ان کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے حوالے سے، آخرت کی سختیوں کے حوالے سے، قبر کی سختی، برزخ کی سختی، محشر کی سختی، پھر جہنم کی سختی کے حوالے سے اگر آپ ان کو ڈرائیں تب. ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون دونوں صورتوں پہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذروا سوائے آپ ان کو ڈراتے ہیں، انما سوائے اس کے لیے تنذروا تو ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر جس نے ذکر کی پیروی کی. جس نے ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ویسے یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے اور آپ سے اس قرآن مجید کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو من اتبع ذکر جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، ذکر کو فالو کرتا ہے، وخشی الرحمن پہلا کام کیا ہے؟ ذکر کی پیروی کرنا. دوسرا کام وخشی الرحمن اور جو رحمان سے ڈر جائے، بالغیبی بن دیکھے، بالغیبی دیکھے بغیر. فبشرہم جو آدمی ذکر کی پیروی کرتا ہے اور بن دیکھے رحمان کی خشیت دل میں رکھتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے، آپ ان کو خوشخبری سنائیں. بمغفرۃ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ مغفرت کی، بخشش کی خوشخبری سنائیں. واجر کریم اور بہترین اجر کی آپ خوشخبری سنائیں. آپ ان لوگوں کو جن کے اندر یہ دو خوبیاں پائے جائیں. من اتبع الذکر جو زندگی میں ذکر کی پیروی کرے، ایک وخشی الرحمن اور جو رحمان سے ڈر جائیں، ان کو آپ نے خوشخبری دینا ہے. کس چیز کی؟ بمغفرت مغفرت کی خوشخبری دے دیں، واجر کریم اور بہترین اجر کی آپ خوشخبری دے دیں. انا نحن بے شک ہم ہی، انا نحن بے شک ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب اور ہم ہی لکھتے ہیں، ونکتب اور ہم ہی لکھتے ہیں، ما قدموا جو عمل انہوں نے پہلے کیے ہیں، جو عمل انسان نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا ہے. قدموا کا معنی کیا؟ جو عمل انہوں نے کر کے آگے بھیجا ہے وہ بھی ہم ہی لکھتے ہیں. وآثارہم اور ان کے نشانات کو بھی ہم لکھتے ہیں. وکل شیء اور ہر چیز احصیناہ ہم نے اسے شمار کیا ہے، احصیناہ ہم نے اسے شمار کیا ہے، فی امام مبین واضح کتاب میں. واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ میں ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے، ہر چیز کو ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. فی امام مبین واضح کتاب میں.